یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، ہمیں ملی ہے نا کتاب، یتلون اس کو پڑھتے، پڑھ رہے ہیں نا. کیسا پڑھنا؟ حق تلاوتی ہی، درست تلاوت، حقیقی، جیسی ہے ویسے ہی، کوئی اس میں تحریف نہ ہو، ردی نہ ہو، ناقص نہ ہو، کامل ہو، تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے اصل میں اس پر ایمان رکھنے والے. تو کتاب پر ایمان کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا کریں؟ اس کا حق ادا کریں، اس کی تلاوت کا. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، کس کا؟ کتاب کا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے. یہ نقصان صرف نمبروں کی کمی میں نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا وہ نمبر کم آ جائے گی اس لیے، کیونکہ انسان ہے نا، پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اچھا فوری فائدہ کوئی ملے، پھر انسان کام کرتا ہے. اگر ٹیسٹ نہ ہو تو واللہ کوئی نہیں پڑھے گا. ٹیسٹ کی وجہ سے سب پڑھ لیتے ہیں. یہ صرف پڑھانے کا بہانہ ہے، اور کوئی آپ کے مقابلہ نہیں کرانا کسی جگہ میں، یا کوئی کچھ اور نہیں. اب دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، ذرا آپ اس آیت کو غور سے پڑھیے کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا، کیا فاولئک ھم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اب آپ آیت غلط پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو نہیں لکھا جائے گا نا. خسارے کے بھی درجے ہیں اور خسارے کی بھی قسمیں. ایک ہے خسارہ ناقصہ اور ایک ہے خسارہ کاملہ. ناقصہ کیا ہے کہ جتنی کمی کریں گے، غلطی کریں گے تلاوت کے پڑھنے میں یا معنی میں یا اس کے عمل میں، اتنا نقصان. اور ایک ہے ٹوٹلی اگر اس کو نگیٹ کر دیں گے تو وہ خسارہ کاملہ. اور پھر ہر ایک کا درجہ کتنا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنا عمل کریں گے اتنے ہی درجے پائیں گے. اور اصل خسارہ قیامت کا خسارہ ہے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.